یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے۔ سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے کچھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں امیمہ۔ السلام علیکم۔ آپ نعت خواں ہیں اور بڑی ینگ نعت خواں ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی اچھی سی نعت سنائیے پلیز۔ شہیلا لاک خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو۔ تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو۔ تخیل کی رسائی ہو نہیں سکتی جہاں تم ہو۔ جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو۔ جہاں جلتے ہیں پر جبریل کے آقا وہاں تم ہو۔ سبحان اللہ۔ تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا۔ تمہیں اللہ نے کس پیار سے قرآن میں فرمایا۔ کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں حق کی زبان تم ہو۔ خدا ہے مہرباں اس پر کہ جس پر مہرباں تم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ تھی امیمہ شہزاد، اور انہی کے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ثنا خوان رسول، مختلف چینلز پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، عبدالباسط رانا سہروردی الحسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور میں اسی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنی آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دار میں، منظر فضائے دار میں سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا۔ گھوڑے
پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے جنگ خیبر مرحب تنیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تنیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اور عقیدے کا شعر کہ تم دخیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخیل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے جسمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ اشرف بھائی بریک پہ جانے سے کل بات ہو رہی تھی نعت خوانی کے حوالے سے اور اب نعت خواں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ آپ کے دائیں جانب بھی آپ کے بائیں جانب بھی اب آپ آسانی سے پوچھ سکتے ہیں سوال نہیں میں اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم بہت سارے پروگرام آرگنائز بھی کرتے ہیں اور باہر سے پارٹیسپیٹ بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ علماء بہت سے لحاظ میں محبت میں شاید اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ میڈیا بڑا چینل ہے تو کچھ چیزیں ہم چاہیں گے کہ وہ بہتر اور اچھی ہو جائیں اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ وہی آتا ہے کہ جو نعت خوان ہے اپنی ساری زندگی اس تعلیمات کے سلسلے میں وہ پیش ہوتا ہے جیسے قوال ہوتے ہیں اس طرح سے نعت خوان بھی اپنی پوری ٹائم اپنا زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ دیتے ہیں اگر کوئی ان کو چاہتا ہے کہ کچھ ان کی کوئی شیئرنگ کچھ تھوڑا سا ان کو پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے کچھ ان کو دے اور محبت سے دے ادب سے دے تو زیادہ تعظیم والی بات ہے ہوتا یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ کیونکہ عوام بھی ہوتی ہے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس میں دیکھا دیکھی ایک کمپٹیشن چلا جاتا ہے اور وہ بڑا بے ادبی میں پھر چلا جاتا ہے تو اس میں کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہم گناہ کے زمرے میں نہ آ جائیں کیونکہ چیزیں اس طرح سے ہونے لگتی ہیں جیسے وہ نوٹ کو جس طرح سے اچھال کے دیتے ہیں نا وہ کہیں تعصب کہیں دوسری طرف چلا جاتا ہے تو جو کلام پڑھ رہا ہے اس کی بے ادبی ہو رہی ہے پھر اس کی جو تعظیم ہے پڑھنے والے کی اس کا وہ جو رکھ رکھاؤ ہے اس کی خودداری ہے تو اس کو اب وہ بچے اٹھا کے جمع کر کے دے رہے ہیں وہ جو بھی ہے پروگرام اپنا چل رہا ہوتا ہے پھر وہ شیئرنگ ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی آرگنائز کرتا ہے یا جو دعوت دیتا ہے تو وہ بہتر یہ ہے کہ وہ نعت خوان کو عزت سے وہ لفافہ یا اماؤنٹ خاموشی سے اس کے دے اسے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی عزت افزائی بھی ہوگی اور وہ یہ ہوگا کہ ماحول بھی اچھا ہو جائے گا پڑھنے والا بھی ادب سے اپنی اچھے طریقے سے روانی سے وہ پڑھ سکے باسط بھائی سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ باسط صاحب ماشاءاللہ آپ پاکستان کے بڑے نعت خوانوں میں سے ہیں اور ہر چینل پہ آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھی اس طرح کی چیزوں سے کہتے ہیں کہ یار ہم سب اس چیز سے نالا ہیں اب کہیں جاتے ہیں کسی کو کہو تو بہت برا لگتا ہے تو یہ ہم سب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کوئی سختی والی بات نہیں ہے اگر اس کو بہتر طریقے سے ادب کے ساتھ کر لیا جائے اشرف بھائی جو ہے وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ جو محفل نعت میں پیسے اڑائے جاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ کہیں اور مشابہ ہے کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز تقدس اس کا پامال نہ ہو لیکن یہ ان کے ساتھ اس بات پہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں الحمدللہ اور میری عوام دیکھ رہی ہے الحمدللہ لیکن محفل سے یہ محفل میں جو ہوتا ہے محفل نعت جو مقدس محفل ہے اس میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے جی نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اس کی اتنی قیمت اور اتنی اس کی حرمت ہے کیونکہ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لگ چکی ہے
جہاں حضور کی نسبت لگ جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نذرانہ محفل سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سنت رسول ہے. حسان بن ثابت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی. اب اس دور میں جو رائج تھا حضور نے چادر پیش کی. تو اس دور میں جو رائج ہے جو قیمتی چیزیں وہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کی ضرورت پیسہ ہے تو وہ پیسہ نذرانے کی صورت میں دیے جاتے ہیں. کار بھی ہے، اور مرسیڈیز بھی نہیں ہے. دیتے ہیں لوگ. اگر آ جائیں عاشق رسول جب اپنی جوبن پر آ جائے جیسے تو اویس وہ بھائی بھی کو دیتے ہیں. تول دیا تھا چاندی کے آپ اندر. دیکھیں ماشاء اویس بھائی کو تول دیکھیں. دیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں قبلہ فصیح الدین سہروردی صاحب کو سونے کے کنگن دیے گئے محفلوں میں. میں آگے بڑھا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ بھائی- جب آ جائے تو پھر سبحان اللہ. بھائی کامن بات کیا ہوتی ہے؟ عموماً آدمی سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہے اس کو عمرہ کرا دیتا ہے. عمرہ کرا دے. اور زیادہ آپ دیکھ لیں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں اناؤنس کرتا ہے اور اسے بہت اچھے پیکیج کے ساتھ. اچھا جی اشرف بھائی اچھا میں بات کر رہا تھا نا، تو یہ بات کہ یہ تائید بھی ہو گئی. اور دوسری بات ہے کہ پھر اس کی بدعت سے لوگ اور بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں. میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو میں نے پیسے یوں اٹھا کے آپ کے سر پہ ڈال کے دینا شروع کر دیا یا یوں اچھال کے گڈیاں دے دی، تو پھر وہ تقدس جو ہے نا اس کی ادب کی وہ ساری ضائع ہوتی ہے. بالکل. اس کا ایک طریقہ ہے تاکہ ان کی بات کے بھی کیونکہ بجا فرما رہے. اور آگے جو لوگ ہیں کیونکہ میں بیچ میں ہوں اس وقت. ایسا نہیں، نہ آپ فتوے بیچ میں لگنے نہیں. شروع ہو جائیں. فتوے نہیں لگیں گے اشرف بھائی انشاءاللہ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ادب کا معاملہ ہے اس کے دائرے سے باہر نہ نکلے. اس کا یہ ہے کہ میں اپنی عوام جو سننے والی ہے نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے، آپ نے ان کو نذرانہ دینا ہے کیونکہ یہ سنت ہے. میں آپ کو بتاؤں اگر ہے تو آپ نے، یہ زبردستی نہیں ہے، لیکن کیا اس کو پیش کریں. آپ جائیں ان کے پاس بیٹھیں یا ایک کوئی ایسی چیز بنا لیں جس میں رکھتے جائیں. ہر نہیں، میں بندہ نے ہے ایسے رکھتا محفل جائے. دیکھی ہیں کہ ایک مصلح لیا ہے جو صاحب پیسے لا رہے ہیں، ہاں وہ مسند پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو جاتے وقت اس کو دے دیا. اچھا باسط بھائی معذرت چاہوں گا قطع کلامی کی. یہ تو بات ہو رہی ہے پیسے دینے کے طریقوں پر کہ کیسے دیے جائیں، ایسے دیے جائیں یا ایسے دیے جائیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ شریعت میں پیسے لینا یا مانگنا جائز ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے میں جائز یہ علماء کرام کا کام ہے، لیکن میں نے جہاں تک میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اجارہ ہوتا ہے جو پیسے مانگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو نعت خواہ ہوتے ہیں علماء کرام نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو معاملات بتائے کہ ایک اجارہ ہے کہ آپ ایک وقت کا جو اجارہ ہے وہ آپ مطلب کہ طے کر سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی جب بات ہو رہی ہے، میرے مرشد کی بات ہو رہی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اعلیٰ حضرت کا میں نے جو فتویٰ پڑھا ہے اور میرے پاس موجود ہے، کوئی بھی اگر لینا چاہے تو مل جائے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر نعت خوانی کے پیسے مانگتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے. ایسا ہی ہے، حرام ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا اب دوسری کنڈیشن پر آتے ہیں کہ اگر کوئی نعت خواہ ڈیمانڈ تو نہیں کرتا لیکن یہ سوچتا ہے کہ اشرف بھائی کے گھر پر ہے، اشرف بھائی ماشاءاللہ کاروباری ہے، شخص ہیں، پیسے والے ہیں، انکم ٹیکس والے پیچھے نہ لگ جائیں، تو مائنڈ میں یہ ہو کہ اگر میں جاؤں گا تو اگر میں لفافہ نہیں بھی مانگتا ہوں تو نذرانہ تو مجھ پہ بہت پڑے گا، تو اب وہ نذرانہ لینا بھی جائز نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت اس کے آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس محفل کے اندر اگر عوام کے لیے چھولوں والی آلو والی بریانی ہے اور نعت خواہ کے لیے چکن کی بریانی ہے تو اب وہ نعت خواہ چکن کی بریانی بھی نہیں کھائے گا. کیوں؟ وہ اس کی نعت خوانی کے لیے رکھی گئی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا اتنا یہ چیزیں ہیں اس میں میرے جو دادا مرشد ہیں آپ نے بات کی روحانی، یہ جو میں نے فتویٰ بتایا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. شکر. مجدد نعت حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دے اس کو منع نہیں کرو، لیکن خود سے منہ سے نہ مانگو. یہ بالکل ہے کہ کوئی خود سے دے اور نہیں مانگا وہ جائز ہے، لیکن اگر ایک نیت ہو کہ میں ادھر جا رہا ہوں اور ادھر نذرانہ بہت پڑتا ہے، ادھر میں جا رہا ہوں اگر یہ پڑھوں گا تو ادھر بہت زیادہ معاملات. ابھی تو معاملات ایسے ہو گئے کہ میں دیکھیں میں آرگنائزر بھی رہا ہوں محفل نعت، آپ کو پتا ہے الحمدللہ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک میں نے ہر صوبے میں جا کے محفل نعت آرگنائز کیے، گلی محلے سے لے کے پی سی والوں تک کے لیے میں نے آرگنائز کیا. میں مجھ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے، جب آپ جاتے ہیں نعت خواہ جاتا ہے تو علاقے میں جا کے پوچھتا ہے یہاں ماحول کیسا ہے، صحیح، یہاں کون سے والے ہیں، یا علی والے ہیں یا وہ والے ہیں، پھر وہی کلام پڑھتا ہے تو تاکہ زیادہ نظرانہ پڑے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ یہ بالکل یہ تو نظریہ بدل جائے گا نا، کیونکہ اس میں آپ کا جو مقصد ہے کلام کا مناقب کا وہ پیغام نہیں رہے گا. آپ کی وہ ہو جائے گی خوشامد کہ بھائی یہ ذکر کریں گے وہ اٹھیں گے تو ہمیں زیادہ معاملہ ہوگا. تو پھر
آپ کا جو اخلاص ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور نعت خوانی میں سے اخلاص ختم ہو جائے تو پھر نعت خوانی کا آپ پر اثر نہیں کرے گی، نہ عوام پہ اثر کرے گا. بہت یہ تو خوبصورت بہت بات، غلط ہے. باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لے لیجیے. اور امیمہ شہزاد آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. امیمہ بھی ماشاءاللہ پڑھتی رہتی ہے. یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے.